السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صدق الله العلي العظيم۔ درود پاک و اللهم صل على سيدنا الشفيع مولانا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله الكرام المنكرين تبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا حبيب يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان ملت، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں بھی اور ہم سے پہلوں کو بھی اور ہمارے بعد آنے والوں کو بھی جسے جو بھی ملا، جتنا ملا، جب بھی ملا، وہ سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، پھٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آج میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں گوشہ گزار کروں گا، اور اس کا تعلق آپ کے ایمان و عقیدے کے ساتھ ہے۔ نبی کیسا ہوتا ہے؟ نبی کی شان کیا ہوتی ہے؟ نبی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا درجہ رکھتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آج چند ہی باتیں آپ کی گوشہ گزار کرنی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کیا مقام رکھتے ہیں؟ نبی انسانوں میں، مخلوقات میں کس حیثیت کے مالک ہوتے ہیں؟ نبی کا درجہ کتنا بلند اور بالا ہوتا ہے؟ اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوشہ گزار کرنی ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، خدا انہیں چن کر کے بھیجتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا، نافرمانی نہیں ہو سکتی، خدا نے اسے معصوم بنایا ہے۔ نبی اللہ کی طرف سے اللہ کا خلیفہ ہوتے ہیں، زمین پر
اللہ کے قانون کو پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پھر نبی کی طاقت و قوت بھی مختلف ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں ظاہری طور پر 5 چیزیں دی گئی جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت اور چکھنے کی طاقت دی گئی اور چھونے کی طاقت دی گئی۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ آنکھ سے تو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا ذائقہ کیسا ہے بغیر چکھے معلوم نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز آنکھ سے دیکھ کر یہ معلوم تو کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا، مگر یہ سخت ہے یا نرم ہے بغیر چھو کے معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی آواز نہ تو آنکھ سے دکھنے والی چیز ہے، نہ ہاتھ سے پکڑنے والی چیز ہے، نہ زبان سے چکھنے والی چیز ہے اور نہ ناک سے سونگنے والی چیز ہے، بغیر کان کے آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ تو یہ جو 5 طاقتیں ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، اگر ایک طاقت سے آدمی محروم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دنیا سے محروم ہو گیا۔ جیسے ہی کان لے لیا، سننے کی طاقت اگر ختم ہو جائے تو پھر کسی کی آواز آپ سن نہیں پائیں گے۔ آپ کی آنکھ کتنی بھی تیز ہو، آپ کا دماغ کتنا بھی روشن ہو، مگر آواز جو ہے یہ آپ سن نہیں سکیں گے۔ تو آواز کے سننے کا ذریعہ اور آلہ کان ہے۔ پھر یہ آواز کتنی دور تک آپ سن سکتے ہیں، کتنی آواز سن سکتے ہیں، اس کی بھی ایک حد ہے۔ ہر ایک کی آواز نہیں سن سکتے آپ کانوں سے جو آوازیں ٹکراتی ہیں وہی آپ سنتے ہیں۔ بے شمار اس کے علاوہ آوازیں ہیں مگر آپ کے کانوں تک نہیں آ رہی۔ خوشبو اور بدبو ناک سے محسوس کرتے ہیں، مگر ہر خوشبو اور بدبو کو آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ جو قریب سے گزرے گا اسی خوشبو کو اور اسی بدبو کو آپ محسوس کریں گے۔ تو اللہ نے ناک کو جو سونگنے کی طاقت دی اس کی بھی ایک حد ہے، کان کو جو سننے کی طاقت دی اس کی بھی ایک حد ہے، آنکھ کو دیکھنے کی جو طاقت دی اس کی بھی ایک حد ہے، چکھنے کی طاقت، کوئی بھی چیز چکھنی ہے تو آپ کو منہ کے پاس تو لانی پڑے گی، بغیر اس کے آپ چکھ نہیں سکتے۔ تو آپ محسوس کریں اور سوچیں، یہ جو ظاہری 5 طاقتیں آپ کے پاس ہیں، یہ طاقتیں ہر انسان کے پاس الگ الگ انداز میں موجود ہیں۔ نبیوں کے پاس بھی یہ 5 طاقتیں ہوتی ہیں، مگر یہ 5 جس طرح ہمارے پاس ہے اس طرح ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کے پاس جو یہ طاقتیں ہوتی ہیں تو بڑے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، بڑی قوت اس کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھنے کی بات کریں، ہمارے پاس جو دیکھنے کی طاقت ہے، آپ کے پاس جو دیکھنے کی قوت ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کے آگے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ہر چیز آپ دیکھتے ہوں۔ بھائی جنات موجود ہے، آپ کہاں دیکھ پا رہے ہیں؟ فرشتے موجود ہے، آپ کہاں دیکھ پا رہے ہیں؟ روح موجود ہے، آپ کہاں دیکھ پا رہے ہیں؟ ہزاروں ایسی مخلوقات ہیں جو آنکھ سے آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھنے کے لیے بھی بہت سارے قوانین ہیں۔ ایک تو یہی کہ کم سے کم روشنی ہو، اندھیرے میں آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ آنکھ کا کھلی ہونا ضروری ہے، آنکھ اگر بند ہے تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ بہرحال دیکھتے بھی ہیں تو اس کی ایک حد ہے، اور ہر چیز کو نہیں دیکھتے، مگر خدا نبیوں کو جو دیکھنے کی طاقت دیتا ہے ان کا دیکھنا لوگوں کے دیکھنے سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرا امتی جہاں کہیں سے بھی پکارے درود پاک خلوص کے ساتھ پڑھے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ اب یہ ان کے دیکھنے کی طاقت ہے، ہمارے دیکھنے کی طاقت نہیں۔ ہماری جو سونگنے کی طاقت ہے بڑی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ اگر دور کوئی چیز رکھی ہو تو خوشبو بدبو کچھ بھی معلوم نہیں۔ گلاب دور رکھا ہوا ہے، رنگ تو دیکھ لیں گے دور سے، مگر خوشبو کے لیے قریب لانا پڑے گا۔ جب تک قریب نہ آئے معلوم ہی نہیں کہ اس میں خوشبو ہے بھی یا نہیں بھی ہے۔
کیونکہ ناک میں سونگنے کی قوت بہت کم ہے، مگر خدائے قدیر و جبار نے سب سے زیادہ جس کو سونگنے کی طاقت عطا فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی یہ طاقت بھی بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ اور اپنے بدن کے اندر جو 5 طاقتیں ہیں نا، سب سے چھوٹی طاقت سونگنے کی طاقت ہے، سب سے چھوٹی۔ رسول اللہ کتنی اعلیٰ ہے، حدیث پاک کے اندر ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب جبریل امین سدرۃ المنتہا سے چلتے ہیں تو میں سونگ کے معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا کسی گلی محلے کا نام نہیں، پہلے آسمان کا بھی نام نہیں، دوسرے تیسرے چوتھے کا بھی نام نہیں ہے، اوپر ہے، وہاں سے جبریل امین چل رہے ہیں۔ تو جس نبی کے سونگنے کی طاقت اتنی زیادہ ہو، اس نبی کے دیکھنے کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی۔ فرماتے ہیں میں جان لیتا ہوں کہ جبریل آ رہے ہیں، وہاں سے وہ ارادہ فرماتے ہیں، یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگ لیتے ہیں۔ تو نبی کے سونگنے کی طاقت ہمارے سونگنے کی طاقت کی طرح سے نہیں، نبی کے دیکھنے کی طاقت فرماتے ہیں تمہارا رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا خشوع اور خضوع یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ توجہ فرمایا کہ آپ سمجھ سکیں، رکوع اور سجود دکھنے والی چیز ہے، سجدہ جس کو کہتے ہیں، بھائی سجدہ دکھائی پڑتا ہے نا، کہاں سجدہ کیا ہوا یہ رکوع میں دکھائی پڑتا ہے، مگر خشوع اور خضوع دکھنے والی چیز نہیں ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کس کے دل کی کیا کیفیت ہے یہ نظر نہیں آئے گا۔ حضور فرما رہے ہیں تمہارا رکوع اور سجود اور تمہارا خشوع اور خضوع یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، میں تو جس طرح سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ یہ اس کی دیکھنے کی بات چل رہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کے دیکھنے کی اتنی قوت ہے کہ رکوع سجود تو اپنی جگہ، خشوع اور خضوع بھی دیکھ لیتا ہے، سامنے تو اپنی جگہ، پیٹھ پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے۔ آج کا ٹیڑھ آنکھ رکھنے والا کہتا ہے وہ ہماری طرح سے تھے، آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دل ہے گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ آج کا بندہ کہہ رہا ہے وہ ہماری طرح تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تم سامنے دیکھتے ہو۔ ان کے دیکھنے کی طاقت اور ہمارے دیکھنے کی طاقت میں فرق ہے۔ خدا نے ان کا انتخاب فرمایا ہے، ان کو چنا ہے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے مسکرا پڑے۔ اب آپ کا ہمارا مسکرانا نماز میں ایک الگ بات ہے، نبی اللہ کے منتخب بندے ہیں، ان کا ہر عمل ہمارے لیے دلیل ہے، اور جو اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے وہ ہمیں نہیں ہے۔ حضور مسکرا پڑے، کیوں مسکرائے؟ بعد میں صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ آپ مسکرائے خیریت تو ہے؟ مزے کی بات اس میں یہ تھی، شارحین نے فرمایا کہ نماز میں کون مسکرا رہا ہے، یعنی امام مسکرا رہا ہے یا نہیں مسکرا رہا ہے یہ دکھائی نہیں پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ پیچھے رہتے ہیں، آپ پیچھے ہیں اور سامنے امام ہے، وہ مسکرا رہا ہے یا چہرے پہ غضب ہے، جلال ہے، کیا ہے یہ تو آپ کو دکھے گا بھی نہیں۔ مگر صحابہ کرام بھی کیا خوب تھے، ایسے کی صحبت پائی تھی کہ دیکھ بھی لیا۔ بعد میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے تھے؟ فرمایا ہاں، جبریل امین ابھی آئے تھے۔ کون آیا تھا؟ جبریل کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ کب آئے؟ نماز کی حالت میں۔ کس نے دیکھا؟ حضور نے دیکھا۔ سارے صحابہ کھڑے ہیں، حضور نے صرف جبریل کو دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا۔ جو نگاہ جناب محمد رسول اللہ کی ہے وہ نگاہ کسی اور کی نہیں ہے، تو ہم تو ان کی نگاہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے سننے کی طاقت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج حالت یہ بن چکی ہے جسے صحیح طور پہ سورہ فاتحہ بھی نہ آئے وہ بھی کہتا ہے نبی تو ہماری طرح ایک انسان تھے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ،
کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہ کہہ رہے ہماری طرح تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ظاہری چیزیں ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ سننے کی طاقت آپ کے پاس بھی ہے، نبی کے پاس بھی تھی، مگر ان کے سننے میں اور آپ کے سننے میں فرق ہے۔ آپ ہر چیز کی آواز نہیں سن سکتے، سنتے ضرور ہیں مگر ہر چیز کی آواز نہیں سنتے۔ چیٹی کی آواز کبھی سنی، مکڑی کی آواز کبھی سنی، تو سنتے ضرور ہیں مگر ہر چیز کی آواز نہیں۔ مگر ہاں پروردگار نبیوں کو جو طاقتیں عطا فرماتا ہے سننے کی طاقت، وہ تو ایسی ایسی چیزوں کی آواز سنتے ہیں جو آپ سن ہی نہیں سکتے۔ بے شک لوح و قلم، عرش پر قلم، لوح محفوظ پہ قلم چل رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی نبی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک خود قرآن مقدس پارہ نمبر 19 کے اندر حضرت سلیمان کا واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان نے چیٹی کی آواز سن کے فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم فرما دیا، انہوں نے مسکرا دیا چیٹی کی آواز سن کے۔ تو نبی کے کانوں کو بھی اپنے کانوں کی طرح نہ سمجھو، خدا نے جو ان کو سننے کی طاقت دی وہ ذرا مختلف ہے۔ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کی بات چل رہی ہے۔ آپ سنتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ہندوستان کے بڑے عظیم عالم گزرے ہیں، دہلی میں ان کا مزار مہرون شریف کے اندر موجود ہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عاشق رسول، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا تھا کہ یہ جانتے ہوئے بھی حضور کا دیدار کر لیا کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب کے اندر جو مدینہ شریف کے حالات پہ لکھی گئی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آوازوں کو اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ پڑھنے والا تو گزرتا ہے مدینہ میں ہو، مکہ میں ہو، کسی جزیرے میں ہو، کسی سمندر میں ہو، کسی کشتی میں ہو، کسی جہاز میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کانوں سے اس کی آواز سماعت فرماتے ہیں۔ کیا سننے کی طاقت تھی؟ یہی طاقت دیکھی تو بریلہ کے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو اور دوستو، سننے کی طاقت بھی الگ ہے، دیکھنے کی قوت بھی اور ہے، سننے کی صلاحیت بھی مختلف ہے، پکڑنے کی طاقت بھی الگ ہے۔ یعنی یہ ظاہری چیزیں جن میں انسان کہہ سکتا ہے کہ میری آنکھ بڑی تیز بڑی روشن ہے، بہت صاف طرح دکھائی پڑتا ہے، آپ کے اور تمام دنیا کے لوگوں کے دیکھنے کی جو حد ہے اس سے کروڑوں گنا آگے نبی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو نبی کو کسی بھی طور پر اپنی طرح نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں اور پروردگار عالم انہیں وہ طاقت عطا فرماتا ہے جو کسی غیر نبی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ اسی میں سے آپ محسوس کریں کہ آپ کو جو طاقت دی گئی ہے دیکھنے کی، آپ نے اپنی مرضی سے آنکھ بند کیا، اب نہیں دیکھیں گے، خود بخود اپنی مرضی سے آنکھ کھول لیا، اب دیکھنے لگیں گے، کان بند کر لیا اب نہیں سنائی پڑے گا، کھول لیا سنائی پڑے گا۔ یعنی آپ نے چاہا تو کھولا اور آپ نے چاہا تو بند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ چاہے تو آنکھ بند کر لیں اور چاہے تو کھول لیں، چاہے تو کان بند کر لیں چاہے تو کھول لیں، یہ اختیار پروردگار نے آپ کو دیا ہے۔ تو سنو، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں خدا انہیں یہ اختیار دیتا ہے کہ جب وہ چاہیں تو غیب کا علم لے لے، جب چاہے تو نہ لے۔ سبحان اللہ، غیب کے بارے میں انہیں یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ جب چاہیں غیب کا علم حاصل کر لیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں بڑا عجیب زمانہ ہے۔ وہ شخص جس کی اپنی حیثیت کسی بھی طور پر نہیں، وہ بھی نبی سے کانہ میں آنے کے لیے تیار ہے۔ جو سرکار کے ساتھ ساتھ رہتے تھے،
اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حضور کے ساتھ تھا. ان کی مجال نہیں تھی وہ کہہ سکے کہ نبی ہماری طرح ہیں. اور یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے عجیب قسم کے انسان کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں. اندازہ لگائیے حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا ہیں. چچا کا مرتبہ ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے, باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بار کہا اکبر منی, چچا جان آپ مجھ سے بڑے ہیں, چچا جان مجھ سے آپ بڑے ہیں. واقعی میں حضرت عباس 2 سال کی عمر میں بڑے تھے. اور حضور کے کہنے کا بھی مطلب یہ تھا کہ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, یہی کہنے کا مطلب تھا. حضرت عباس کا ادب دیکھیں, چچا ہیں, ادب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑا نہیں ہوں, 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں. یہ احترام کا قائم مقام, وہ جنہوں نے دیکھا تھا جو ساتھ میں رہتے تھے یہ ان کا مقام تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے, اور سب سے زیادہ ساتھ رہنے والا بہتر جانتا ہے کون کیا ہے. بہرحال حضرت صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر سے ہی کہہ رہے ہیں, جو سب سے زیادہ جاننے والے تھے ان سے ہی کہہ رہے ہیں, تاکہ دنیا جان لے ادھر رات میں رہنے والے, ساتھ میں رہنے والے, مزار میں رہنے والے, غار میں رہنے والے, مکہ میں ساتھ رہنے والے, مدینہ میں ساتھ رہنے والے, اتنا ساتھ رہنے والے بھی میری حقیقت کے انتہا کو نہ پہنچ سکا تو قیامت تک آنے والے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. آج 1400 سال کے بعد جانتے. پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ سے برابری کا دعویٰ کرنے والوں, انہیں اپنے جیسا کہنے والے سنو. اللہ کے رسول دن اور رات لگاتار روزہ رکھتے تھے. تو کہتے ہیں 100 وصال کا روزہ میرے آقا لگاتار رکھ رہے تھے. صحابہ نے دیکھا, نقل کرنا شروع کر دیا کہ جیسے نبی کر رہے ہیں میں بھی کروں گا. ان کی محبت تھی, ان کا عشق تھا. چند دن ابھی نہیں گزرے تھے کہ چہرے پر عجیب کمزوری ظاہر ہو گئی, بدن نحیف ہو گیا, بڑے عجیب سے جو ہے کمزوری دکھنے لگ گئی. اللہ کے رسول نے بلا کے پوچھا کیا معاملہ ہے, یہ چہرے اداس کیوں دکھ رہے ہیں, کمزوری نظر آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بھی 100 وصال رکھتے ہیں, میں نے بھی آپ کا دیکھا 100 وصال رکھنا شروع کر دیا. اب اللہ کے نبی کا ارشاد سنو, فرماتے ہیں میرے صحابہ تم میں کون ہے جو میری طرح ہو؟ ایکم مثلی, یعنی تم میں کوئی ایسا نہیں جو میری طرح ہو. میری دیکھا آپ مت کرو, مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. جب اس زمانے کے صحابہ حضور کی طرح نہیں تھے تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے عجیب و غریب قسم کے انسان جن کی شکل دیکھ کے شرم آ جائے, جن کو دیکھ کر وحشت ہو جائے, جن کے پاس بیٹھنے میں گھن محسوس ہوتی ہو, وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح تھے. یعنی یہ لوگ رسول اللہ کی شان کو گھٹانے کے لیے اور دلوں سے محبت کو نکالنے کے لیے اتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں. صحابہ حضور کی طرح نہیں, صدیق و فاروق حضور کی طرح نہیں, عثمان و علی حضور کی طرح نہیں, اور تمامی صحابہ عشرہ مبشرہ بدری یا احدی یہ کوئی رسول اللہ کی طرف سے نہیں تھے. اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ جن کے بارے میں قرآن میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی بھی ہم سے راضی ہیں, وہ لوگ رسول اللہ کی طرح نہ تھے, اور آپ 1400 سال کے بعد والے رسول اللہ کی طرح ہو گئے. جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے وہ رسول اللہ کی طرح نہ تھے, جنہیں دیکھو تو آخرت کا خوف آ جائے, جنہیں دیکھو تو ایمان کا نور مل جائے, وہ رسول اللہ کی طرح نہ تھے. اور آج کے لوگ کہہ رہے وہ ہماری ہی طرح ایک انسان تھے. اور غور فرمائیے یہ جملہ کس لیے کہا جا رہا ہے, تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا سکے کہ اے مسلمانوں تم ایک ایسے انسان کا کلمہ پڑھ رہے ہو جو تمہاری ہی طرح ایک معمولی انسان تھا. بس اتنی سی بات تھی کہ وہ مکہ میں پیدا ہوا, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمینہ کا نور نظر ہے, اللہ نے اس کو نبوت دی تھی, باقی سارا معاملہ آپ ہی کی طرح سے تھا. تو ظالموں ایسا نبی تمہیں کو مبارک ہو. ہمارا نبی وہ ہے جو مالک و مختار بھی ہے, ہمارا نبی وہ لاجواب اور بے مثال بھی ہے, ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, جس
کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہم نے کسی ایسے نبی کلمہ نہیں پڑھا جو مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، ناتواں ہو، ہماری طرح ہو۔ ہم نے تو کلمہ ایسے کا پڑھا ہے جو اس کے بارے میں فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ خدا کے بعد جو اس کائنات میں سب سے مبارک ہستی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ آخر یہ بدترین قسم کی کوشش کون لوگ کر رہے ہیں؟ پہچانو انہیں جو تمہارے دلوں سے عشق کی شمع بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بتانے کا ایسا ماحول تیار کر رہے ہیں تاکہ ایک بچہ سمجھے ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ ایک مکہ میں پیدا ہوئے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، بھوکے رہا کرتے تھے، ان کے پاس جو ہے کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، بڑے غریب تھے اور بڑا ظلم سہا۔ لوگ انہیں گالی دیتے تھے، لوگ انہیں پتھر مارتے تھے، لوگ ان کے بدن پہ انگلی ڈالا کرتے تھے، لوگوں نے ان کو مکہ سے نکال دیا، لوگوں نے بھاگ کر کے معاذ اللہ جان بچا لی۔ یہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تم ایک ایسے شخص کا چہرہ سامنے لا رہے ہو جو مجبور ہے اور بے بس ہے۔ میرا پیغمبر وہ ہے تو اللہ کے قانون کا پابند ہے، وہ اگر رات میں نکل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے، اگر وہ مکہ چھوڑ رہا ہے تو خدا کے حکم سے چھوڑ رہا ہے، اگر اس نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں تو اللہ کی مرضی سے پہنے ہیں، اگر پیٹ پہ پتھر باندھا ہے تو خدا کے قانون کے مطابق باندھا ہے۔ اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہمارا پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ ہماری مجبوری ہو سکتی ہے، مگر وہ بندہ جس کے انگلیوں کے دھاگوں سے پانی نکلا ہو جو چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہو، وہ اگر بھوکا رہ رہا ہے تو کوئی راز تو ضرور ہوگا۔ اگر ہم پیوند لگے کپڑے پہن رہے ہیں تو یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم مجبور ہیں اور محتاج اور بے بس ہیں، مگر وہ بندہ جس کا عالم یہ ہے کہ ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ کو پلا دیتا ہے، وہ بندہ جس کے دھوپ میں یہ طاقت ہے کہ پانی میں ڈال دے تو برکت ہو جائے، وہ بندہ جس کے لعاب میں یہ برکت ہے اگر کھانے میں ڈال دے تو کئی سو صحابہ کھا کے سیراب ہو جائے، اگر اس نے پیوند لگا کپڑا پہن لیا ہے تو کوئی راز تو ضرور ہوگا۔ اگر میں بھوکا ہوں اور میرے پاس رہنے کے لیے سامان اور گھر نہیں ہے تو یہ میری کمزوری ہے اور غربت ہے، محتاجی ہے اور بے بسی ہے، مگر وہ بندہ جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر رہا ہے، سورج کو پلٹا رہا ہے، جس کے بدن سے خوشبو نکل رہی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، جس کے کہنے پر زمین پھٹ جا رہی ہے، وہ بندہ جو اشارہ فرما دے تو درخت بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جائے، اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے تو کوئی راز کی بات تو ضرور ہوگی۔ ہاں میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا، مگر وہ اپنے لیے نہیں قوم کے لیے باندھا تھا۔ سرکار نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں، حدیث میں ہے، مگر وہ اپنے لیے نہیں قوم کو سکھانے کے لیے پہنے ہیں۔ سرکار نے ظلم کو سہا ہے، یہ سچ ہے، مگر ہمیشہ نہیں قوم کو بتانے کے لیے سہا ہے۔ میرے پیارے آج نقشہ بگاڑا جا رہا ہے، ایک ایسے نبی کا تصور دیا جا رہا ہے جو نبی جاہل ہے، جو نبی ان پڑھ ہے، جو نبی باقاعدہ کچھ نہیں جانتا، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ ایسے جاہل نبی تم مانتے ہوں گے، ہم تو ایسے نبی کو مانتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جسے خدا نے کائنات کا سب سے بڑا عالم بنا کے بھیجا۔ کہہ رہے ہیں وہ تو امید تھے، پڑھے لکھے تھے ہی نہیں۔ ارے ظالم جن کی صحبت میں آنے کے بعد 1,24,000 لوگ عالم بن گئے، اور جن کی دام لیوا قیامت تک ایمان والے عالم و مومن مفتی و فقیہ و محدث ہوں گے۔ ارے جن کے غلاموں میں ایسے ایسے پیدا ہوتے ہوں، وہ امام کتنا بڑا ہوگا، اس کا علم کتنا اعلیٰ ہوگا۔ مگر عجیب بات ہے، باقاعدہ منظم سازش کے تحت مذہبی لباس، مذہبی بولی، مذہبی انداز، قرآن اور حدیث کو ساتھ میں لے کر یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ اندر کی چیز نکالنے جائے تو دلوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ رسول اللہ کی چاہت
بات ہے اور اس کو نکالنے کے لیے ظاہر ہے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ قرآن کا نام لو، حدیث کا نام لو اور رسول اللہ کی سیرت کا نام لو. ہم تو دین کی بات کریں گے، پھر کیا بات کریں گے صاحب؟ ہم آ گئے سننے کے لیے. بتائیے. اور بھائی بتانا یہ تھا کہ جو نبی تھے نا وہ ہماری ہی طرح انسان تھے نا. اب یہ بتانے کے لیے ہم کو بلایا ہے. تم نے یہ کیوں نہ بتایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تمام نبیوں کو نبوت ان کی بارگاہ سے ملی ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اللہ نے ساری کائنات کو ان کے نور سے بنایا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ پروردگار عالم نے ان کا ذکر قرآن پاک کے ہر مقام پہ کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شہر کی قسم کھائی ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اسی قرآن میں اللہ نے حضور کے عمر کی قسم کھائی ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا اللہ نے حضور کے لباس کی قسم کھائی ہے، چادر کی قسم کھائی ہے، کمبل کی قسم کھائی ہے؟ پروردگار عالم خالق کائنات ان کے شہر کی قسم کھائے، ان کے لباس کی قسم یاد فرمائے. تم مجھے بتاؤ ایسے پیغمبر کے بارے میں اس طرح کا ماحول تیار کرنا، بچوں کے ذہن سے عشق نکالنا، محبت کی شمع کو بجھانے کی کوشش کرنا، یہ غیروں کی سازش ہے تاکہ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے جو مذہبی لباس میں گھوم گھوم کر کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان نکال دیں، عشق نکال دیں، جذبہ نکال دیں، محبت نکال دیں، انہیں ٹھنڈا کر دیں اور ان کی آگ کو سرد کر دیں، ان کے جذبات کو ختم کر دیں. یہ غیروں کی پلاننگ کے تحت ہمارے بیچ کچھ لوگ تیار کیے گئے ہیں. ہاں تم قرآن لے کے چلنا، اگر تم ایسے ہی گئے تو تمہاری بات سنے گا ہی نہیں. تم حدیث لے کے چلنا، اگر ایسے ہی گئے تمہاری بات کوئی سنے گا ہی نہیں. جبہ کبا بھی پہن لینا، داڑھی بھی رکھ لینا، ٹوپی ہوا بھی کر لینا تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہمارے ہی بیچ کا کوئی بندہ آ رہا ہے. جب تمہاری بات دھیان سے سنیں گے، جب توجہ سے سنیں گے تو آہستہ آہستہ حضور کی سنت کے نام پہ، حضور کی محبت کے نام پہ، حضور کی سیرت کے نام پہ عشق مصطفیٰ کو نکالتے رہنا. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں تم مجھے بتاؤ کیا ایسے نبی کو مانتے ہو؟ ہم تو دنیا میں کسی ایسے لیڈر کو بھی نہیں مانتے جو ہم سے کمزور ہو. ہم تو لیڈر بھی ایسا بناتے جو مضبوط ہو، نیتا بھی جو ہم سے زیادہ مضبوط ہو، طاقتور ہو. ارے نبی اس کو بنائیں گے وہ کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگا. اور تو کریں، سوچے تو صحیح آپ کہ نبی بنا رہے ہیں، نبی مان رہے ہیں آپ اس کائنات کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، شفاعت کے لیے بھی. تو کیا ایسے بندے کو آپ نے نبی مانا ہوا ہے جو بے بس، مجبور، محتاج اور معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا؟ تو ایسا نبی تو شاید ہم نے کبھی سنا بھی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں. ہاں ایسا نبی ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جو ان پڑھ ہو. ہمارا نبی ان پڑھ نہیں، ہمارا نبی تو وہ ہے کہ اس کے قدموں سے جو وابستہ ہو جائے وہ عالم بن جاتا ہے. اس کے قدموں سے جو وابستہ ہونے کے بعد مولا علی حیدر کرار بن جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں، باب العلم مدینۃ العلم بن جاتے ہیں. ان کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد عبد القادر غوث اعظم بن جاتے ہیں، معین الدین خواجہ اجمیری بن جاتے ہیں. ان کے قدموں سے جڑ جانے کے بعد باکمال ہستیاں بن جاتی ہیں جس کے قدم کی یہ برکت ہے. اور ساتھ میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوگا یہ امی کہہ کر کے. حالانکہ امی کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو لوگ بتا رہے ہیں. امی کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو. یہ بات تو سچ ہے، حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، انہوں نے جو کچھ پڑھا وہ اللہ سے سیکھا. تو امی کا معنی یہ ہوا. مگر وارث عقل مندی، وارث ہوشیاری، وارث دھوکہ، شہد دکھائے زہر پلائے. ظالموں نے امی کا معنی بتایا ان پڑھ نبی. ان پڑھ نبی. اگر کسی کو آج کے زمانے میں کہہ دو نا ان پڑھ تو ناراض ہو جائے گا. ہم کو ان پڑھ کہہ رہے ہو؟ میرے پاس ڈگریاں ہیں. واہ بھائی آپ کی اتنی ساری ڈگریاں، اور جسے خدا بھیجے گا وہ ان پڑھ رہے گا. خدا تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. لہذا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے کا دور چل رہا ہے. ایمان و عقیدے پہ ٹاکا ڈالنے والے بڑے پیارے حسین لباس میں آ رہے ہیں. اگر آپ نے شعور سے کام نہ لیا تو اندر کی شمع بجھ جائے گی، اور اگر یہ بجھ گیا دنیا بھی ختم اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اللہ سچے عقیدے پر ہمیں اور آپ کو قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.